آج اس ویڈیو میں ہم لوگ UGC نیٹ JRF اردو کے نصاب میں جو شامل یونٹس ہیں ان یونٹس کے تمام یونٹس سے ملے جلے معروضی سوالات ہیں، اس طرح سے پریکٹس کوشچنز۔ تو شروع کرتے ہیں۔ فراق گورکھ پوری تاثراتی ناقدین میں شمار ہوتے ہیں، یعنی فراق گورکھ پوری کا تعلق کس دبستان تنقید سے ہے؟ تو وہ تاثراتی دبستان تنقید سے تعلق ہے ان کا تعلق جو ہے تاثراتی ناقد میں شمار ہوتا ہے۔ مشکل اور سنگلاخ زمینوں کو پانی کر دینا سودا ہی کا کام ہے، یہ قول کس کا ہے؟ سودا کے تعلق سے مرزا محمد رفیع سودا کے تعلق سے یہ قول کس کا ہے کہ مشکل اور سنگلاخ زمینوں کو پانی کر دینا سودا ہی کا کام ہے؟ تو یہ قول خلیق انجم کا ہے۔ در مدح آصف الدولہ یہ کس مثنوی کا عنوان ہے؟ در مدح آصف الدولہ یہ کس مثنوی کا عنوان ہے؟ تو مثنوی سحر البیان کا یہ عنوان ہے۔ در مدح آصف الدولہ یہ مثنوی سحر البیان کا عنوان ہے۔ روح ادب کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو روح ادب جو ہے جوش ملیح آبادی کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ پہلا شعری مجموعہ جوش ملیح آبادی کا روح ادب ہے۔ قصیدہ رزمیہ بہار کس کا ہے؟ کس کا لکھا ہوا قصیدہ ہے یہ رزمیہ بہار؟ تو مرزا محمد رفیع سودا کا لکھا ہوا قصیدہ ہے رزمیہ بہار۔ کلیم عاجز کا پہلا مجموعہ کلام وہ جو شاعری کا سبب ہوا، اس کا پہلا ایڈیشن کب اور کہاں سے شائع ہوا تھا؟ تو کلیم عاجز کے پہلے مجموعہ کلام وہ جو شاعری کا سبب ہوا پہلی بار 1976 عیسوی میں شائع ہوا تھا پٹنہ سے۔ اردو مثنوی شمالی ہند میں اس کتاب کے مصنف کون ہیں؟ اردو مثنوی شمالی ہند میں تو اس کتاب کے مصنف ہیں گیان چند جین۔ میر کے اشعار داخلیت کی بھیتری چوٹ ہیں، کس کا قول ہے یہ؟ میر تقی میر کے تعلق سے یہ کس کا قول ہے کہ میر کے اشعار داخلیت کی بھیتری چوٹ ہیں؟ تو یہ فراق گورکھ پوری کا قول ہے۔ گریز جشن غالب کس کی نظم ہے؟ گریز اور جشن غالب کس کی نظم ہے؟ تو یہ دونوں نظمیں جو ہیں ساحر لدھیانوی کی نظم ہے، گریز اور جشن غالب۔ ان کی غزلوں میں دکھ بھروں کی حکایتیں اور دل جلوں کی کہانیاں ہیں، یہ کس نے کہا ہے؟ تو یہ قول جو ہے کلیم الدین احمد کا ہے کہ ان کی غزلوں میں دکھ بھروں کی حکایتیں اور دل جلوں کی کہانیاں ہیں، یہ کلیم الدین احمد کا قول ہے۔ خودکشی اور صبا ویراں کس کی نظمیں ہیں؟ تو خودکشی اور صبا ویراں نون میم راشد کی نظمیں ہیں۔ کس شاعر نے اپنی غزلوں میں سماجی اور سیاسی موضوعات کو بڑی کامیابی کے ساتھ برتا ہے؟ تو مجروح سلطان پوری نے اپنی غزلوں میں سماجی اور سیاسی موضوعات کو بڑی کامیابی کے ساتھ برتا ہے، مجروح سلطان پوری نے۔ ان کی جو تصنیف ہے، ان کی جو شعری مجموعے ہیں، ان کی زمانوی ترتیب، تو اس میں اعظم سب سے پہلا ان کا شعری مجموعہ ہے، پھر ساتواں در، پھر ہجر کے موسم، پھر خواب کا در بند ہے۔ سب سے پہلے ان کا جو شعری مجموعہ ہے، پہلا شعری مجموعہ اس میں اعظم، پھر ساتواں در، پھر ہجر کے موسم، پھر خواب کا در بند ہے۔ میر غلام حسین زاہد کے لڑکے کا نام کیا ہے؟ میر غلام حسین زاہد کے لڑکے کا نام ہے میر حسن۔ سحر البیان کے مصنف میر حسن، ان کے والد کا نام ہے میر غلام حسین۔ میر حسن کے والد کا نام ہے میر غلام حسین۔ 20ویں صدی میں اردو غزل کے 4 ستونوں کی درست زمانی ترتیب کیا ہے؟ تو فانی بدایونی، حسرت موہانی، اصغر گونڈوی اور جگر مراد آبادی، یہ چاروں جو ہے 20ویں صدی کے اردو غزل گو کے 4 ستون ہیں۔ تو فانی بدایونی، حسرت موہانی، اصغر گونڈوی اور جگر مراد آبادی۔ اردو کی سب سے طویل مثنوی کون سی ہے؟ تو خاور نامہ اردو کی سب سے طویل مثنوی ہے، خاور نامہ اردو کی سب سے طویل مثنوی ہے۔ بحر المحبت، گلزار شہادت نامی مثنویوں کے خالق کون ہیں؟ یعنی بحر المحبت اور گلزار شہادت یہ دونوں مثنویاں کس کی ہے؟ تو یہ مصحفی کی ہے، غلام حمدانی مصحفی کی مثنویاں ہیں یہ دونوں۔ دیوان دو کس کے خطوط کے مجموعہ ہے؟ کس کے خطوط کا مجموعہ ہے؟ تو دیوان دو کلیم عاجز کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ داخل نصاب ساحر لدھیانوی کی نظم چکلے ان کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے؟ تو داخل UGC نیٹ کے سلیبس میں جو شامل ہے ساحر لدھیانوی کی نظم چکلے، وہ ان کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے؟ تو تلخیاں میں شامل ہے۔ قلعہ گلستان بکٹ پہاڑ کا تعلق کس مثنوی سے ہے؟ تو قطب مشتری میں قلعہ گلستان اور بکٹ پہاڑ کا ذکر آیا ہے، قطب مشتری میں قلعہ گلستان اور بکٹ پہاڑ کا ذکر آیا ہے۔ برسات، پنچکی، دال کی فریاد کس کی نظم ہے؟ تو اسماعیل میرٹھی کی نظمیں ہیں۔
قصیدہ باب الجنت کس کی ہے؟ کس نے لکھا ہے یہ قصیدہ باب الجنت؟ کس کی تصنیف ہے؟ تو سودا نے یہ قصیدہ لکھا ہے حضرت علی کی مدح میں۔ مرزا محمد رفیع سودا نے یہ قصیدہ لکھا تھا حضرت علی کی مدح میں۔ بازیابی صدا صحرا کس کی نظمیں ہیں؟ تو بازیابی اور صدا صحرا شفیق فاطمہ شعرا کی نظمیں ہیں۔ بازیابی اور صدا صحرا شفیق فاطمہ شعرا کی نظمیں ہیں۔ انگریزی نظموں کا اردو میں ترجمہ کرنے والے سب سے پہلے نظم نگار کون ہیں؟ تو اسماعیل میرٹھی انگریزی نظموں کا سب سے پہلے اردو میں ترجمہ کیا تھا انہوں نے۔ نون میم راشد کی شعری مجموعوں کی زمانی ترتیب کیا ہے؟ تو سب سے پہلا ان کا جو شعری مجموعہ ہے نون میم راشد کا ماورا، پھر ایران میں اجنبی، پھر لا انسان، پھر گمان کا ممکن۔ پہلا شعری مجموعہ ہے ان کا ماورا، پھر ایران میں اجنبی، پھر لا انسان، اس کے بعد چوتھا شعری مجموعہ ہے ان کا گمان کا ممکن، چوتھا اور آخری۔ اختر الایمان کا پہلا شعری مجموعہ گرداب کب شائع ہوا تھا؟ تو اختر الایمان کا پہلا شعری مجموعہ گرداب جو ہے 1943 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ گرداب 1943 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ پھول بن مثنوی جو ابن شاطی کی مثنوی ہے پھول بن، اس کو کس نے مرتب کیا تھا؟ تو عبد القادر سروری نے مرتب کیا تھا پھول بن کو۔ پھول بن پہلی مرتبہ کب اور کہاں سے شائع ہوا تھا؟ تو پھول بن کو جو ہے عبد القادر سروری نے مرتب کیا تھا اور 1937 عیسوی میں دکنی مخطوطات دکن حیدرآباد سے شائع ہوا تھا۔ 1937 عیسوی میں دکنی مخطوطات دکن حیدرآباد سے شائع ہوا تھا۔ نصرتی نے کتنے قصیدے لکھے؟ تو نصرتی نے 13 قصیدے لکھے ہیں۔ نصرتی نے 13 قصیدے لکھے ہیں۔ اشرف بیابانی کا تعلق کس دور سے ہے؟ تو اشرف بیابانی کا تعلق بہمنی دور سے ہے۔ اشرف بیابانی کا تعلق بہمنی دور سے ہے۔ کینوس، عشق نامہ، شب درمیاں کس کے شعری مجموعے ہیں؟ تو یہ تینوں شعری مجموعے عرفان صدیقی کے ہیں۔ کینوس، عشق نامہ اور شب درمیاں یہ تینوں شعری مجموعے عرفان صدیقی کے ہیں۔ کس رسالے کے شماروں کے ذریعے رومانوی تحریک کو تقویت ملی تھی؟ تو ادب لطیف لاہور کے ذریعے جو ہے رومانوی تحریک کو تقویت ملی تھی، یعنی قوت ملی تھی اور وہ فروغ پا گیا تھا۔ اسرار خودی اور رموز خودی کس حیت کی کتابیں ہیں؟ یعنی کہ اسرار خودی اور رموز خودی جو ہے یہ دونوں کتابیں علامہ اقبال کی ہیں اور یہ دونوں کتابیں جو ہیں مثنوی کی حیت کی، یعنی یہ دونوں کتابیں مثنوی ہیں۔ نئی دھرتی نئے آسمان کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو خواجہ احمد عباس کا شعری مجموعہ ہے نئی دھرتی نیا آسمان۔ اسیر حرس ڈرامہ کس کا ہے؟ تو آغا حشر کاشمیری کا ڈرامہ ہے اسیر حرس۔ انیہ داتا کا موضوع کیا ہے؟ انیہ داتا کے مصنف ہیں کرشن چندر، ان کا افسانہ ہے اور یہ قحط بنگال کے موضوع پر ہے یہ افسانہ۔ اردو لسانیات کے مصنف کون ہے؟ تو اردو لسانیات جو کتاب ہے اس کے مصنف ہے شوکت سبزواری۔ شوکت سبزواری کی کتاب کا نام ہے اردو لسانیات۔ صبرس میں ہدایت قلعے کا حکمراں کون ہوتا ہے؟ تو ہدایت۔ ڈرامہ انارکلی کے دوسرے باب کا دوسرا منظر کیا ہے؟ تو ڈرامہ انارکلی میں 3 باب ہیں، پہلا عشق، پھر دوسرا رقص، پھر تیسرا موت۔ تو دوسرا جو ہے رقص، اس کا دوسرا باب کا دوسرا منظر ہے انارکلی کا حجرہ۔ صبرس کا رقیب نامی کردار، صبرس میں جو کردار ہے دل، جو اس داستان کا ہیرو ہے، اس کو رقیب نامی کردار جو ہے اسی داستان میں رقیب نامی کردار ہے وہ کہاں قید کرتا ہے؟ تو ہجرہ کے قلعے میں۔ انجمن خاصان ادب کے بانی کون تھے؟ تو انجمن خاصان ادب کے بانی یاس یگانہ چنگیزی ہیں۔ انجمن خاصان ادب کے بانی یاس یگانہ چنگیزی ہیں۔ نوید زندگی اور نوید زندگی، نظم و نثر پر ایک نظر اور رباعیات رواں یہ اصغر گونڈوی کے تنقیدی مضامین ہیں۔ نوید زندگی، نظم و نثر پر ایک نظر، نوید زندگی، نظم و نثر پر ایک نظر، رباعیات رواں یہ جو ہے اصغر گونڈوی کے تنقیدی مضامین ہیں۔ مسعود حسین خان نے ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری کہاں سے لی تھی؟ تو علی گڑھ سے انہوں نے ایم اے اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی۔ سرود زندگی کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو سرود زندگی اصغر گونڈوی کا شعری مجموعہ ہے۔ سرود زندگی اصغر گونڈوی کا شعری مجموعہ ہے۔ کلیم عاجز کے شعروں میں ایک مخصوص سادگی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ کلیم الدین احمد کا قول ہے، یہ کلیم عاجز کے شعروں میں ایک مخصوص سادگی ہے۔ زبور عرفان کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو زبور عرفان شاد عظیم آبادی کا شعری مجموعہ ہے۔ زبور عرفان کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو شاد عظیم آبادی کے شعری مجموعے کا نام ہے زبور عرفان۔
فن برائے فن، فن برائے زندگی سے ہٹ کر فن برائے خود کی اصطلاح کس نے ایجاد کی ہے؟ تو محمد حسن نے فن برائے فن، فن برائے زندگی سے ہٹ کر فن برائے خود کی اصطلاح کی ایجاد کی ہے۔ شاد کی غزلوں کے کتنے مجموعے ہیں؟ شاد عظیم آبادی کی غزلوں کے کل کتنے مجموعے ہیں؟ تو 6 مجموعے ہیں ان کی غزل کے کل 6 مجموعے ہیں۔ نو طرز مرصع کو سب سے پہلے کس نے نہایت تحقیق و تلاش اور متعدد نسخوں کی مدد سے مرتب کیا تھا؟ تو نور الحسن ہاشمی نے نو طرز مرصع کو سب سے پہلے نہایت تحقیق و تلاش اور متعدد نسخوں کی مدد سے مرتب کیا تھا۔ اصغر گونڈوی کا شعری مجموعہ نشاط روح پہلی بار کب اور کہاں سے شائع ہوا تھا؟ تو اصغر گونڈوی کا شعری مجموعہ نشاط روح پہلی بار 1925 عیسوی میں اعظم گڑھ سے شائع ہوا تھا۔ 1925 عیسوی میں ان کا شعری مجموعہ نشاط روح شائع ہوا تھا اعظم گڑھ سے۔ کلیم عاجز کے شعری مجموعوں کی درست زمانی ترتیب کیا ہے؟ تو وہ جو شاعری کا سبب ہوا جب فصل بہار آئی تھی، کوچا اے جانا، پھر ایسا نظارہ نہیں ہوگا، ان کے شعری مجموعوں کی درست زمانوی ترتیب ہے۔ ترائیلے کیا ہے؟ تو ترائیلے 8 مصروں پر مشتمل ایک فرانسیسی صنف سخن ہے۔ ترائیلے 8 مصروں پر مشتمل ایک فرانسیسی صنف سخن ہے۔ نئے ادبی رجحانات مذہب اور شاعری کس کے مضامین ہیں؟ تو نئے ادبی رجحانات مذہب اور شاعری سید اعجاز حسین کے مضامین ہیں۔ اردو زبان و ادب اقبال کی نظری و عملی شعریات کے مصنف کون ہیں؟ تو مسعود حسین خان اردو زبان و ادب اور اقبال کی نظری و عملی شعریات کے مصنف ہیں۔ کالم کے عموماً کتنی اقسام بتائے جاتے ہیں؟ تو کالم کے جو ہے 5 قسم کے کالم ہوتے ہیں۔ دارالترجمہ کا قیام کب عمل میں آیا تھا؟ تو حیدرآباد میں جو دارالترجمہ ہے اس کا قیام کب عمل میں آیا تھا؟ تو 1917 عیسوی میں دارالترجمہ کا قیام عمل میں آیا تھا۔ مسافران لندن کے اولین مرتب کون ہیں؟ تو اسماعیل پانی پتی مسافران لندن کو پہلی مرتبہ مرتب کیا تھا، اور اس کے بعد وہ کتابی صورت میں مسافران لندن جو ہے وہ شائع ہوا تھا، اور اسماعیل پانی پتی نے سب سے پہلے مرتب کیا تھا۔ شمس الدین حبیب اللہ کا لقب کس کا تھا؟ تو مرزا مظہر جانے جانا کا لقب جو ہے شمس الدین حبیب اللہ تھا۔ دیوان فانی پہلی بار کب اور کہاں سے شائع ہوا تھا؟ سراب حیات کس کا مضمون ہے؟ تو سر سید کے مضمون کا نام ہے سراب حیات۔ سر سید احمد خان کے مضمون کا نام ہے سراب حیات۔ غالب شناسی مالک رام کے مصنف کون ہے؟ تو گیان چند جین جو ہے غالب شناسی مالک رام کے مصنف ہیں۔ ابن انشا نے لنکا کا سفر کب کیا تھا؟ تو ابن انشا نے لنکا کا سفر 1964 عیسوی میں جنوری میں کیا تھا۔ ابن انشا نے لنکا کا سفر جنوری 1964 عیسوی میں کیا تھا۔ جنس نے منٹو کے یہاں مذہب کی جگہ لے لی ہے، یہ عزیز احمد کا قول ہے کہ جنس نے منٹو کے یہاں مذہب کی جگہ لے لی ہے۔ دارالترجمہ سے وابستہ مترجمین کی تعداد کتنی تھی؟ تو 129 مترجمین اس میں منسلک تھے، وابستہ تھے۔ دارالترجمہ حیدرآباد میں جو قائم ہوا تھا 1917 عیسوی میں، اس میں 129 مترجمین جو ہے وابستہ تھے وہاں سے۔ ابن انشا کا انتقال لندن میں ہوا تھا اور تدفین کراچی میں ہوئی تھی۔ ابن انشا جو ہے ان کا انتقال لندن میں ہوا تھا اور ان کی تدفین کراچی میں ہوئی تھی۔ مس نینی تال الجھی لڑکی کالے بال کے مصنف کون ہیں؟ تو کرشن چندر مس نینی تال اور الجھی لڑکی کالے بال کے مصنف کرشن چندر ہیں۔ ذکر اقبال کے مصنف کون ہیں؟ تو عبد المجید سالک جو ہے ذکر اقبال کے مصنف ہیں۔ شاکر ناجی آبرو کے ہم عصر تھے۔ شاکر ناجی آبرو کے ہم عصر تھے، یعنی شاکر ناجی اور آبرو ہم عصر شاعر تھے۔ شاہ حاتم کب اور کہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو شاہ حاتم جو ہے 1699 یا 1700 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے دہلی میں۔ شاہ حاتم 1699 عیسوی میں یا 1700 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے دہلی میں۔ فورٹ ولیم کالج کی پہلی مطبوعہ کتاب کون ہے؟ تو باغ اردو میر شیر علی افسوس کی باغ اردو فورٹ ولیم کالج کی پہلی مطبوعہ کتاب کہلاتی ہے۔ فورٹ ولیم کالج کی پہلی مطبوعہ کتاب کا ہونے کا شرف حاصل ہے باغ اردو کو، جو میر شیر علی افسوس کی تصنیف ہے۔ حکایت بادہ و تریاق کا بیان غبار خاطر کے کس خطوط میں ہے؟ تو 7ویں خطوط میں حکایت بادہ و تریاق کا بیان غبار خاطر، جو مولانا ابوالکلام آزاد کے خطوط کا مجموعہ ہے غبار خاطر، جو انہوں نے احمد نگر کی قید میں لکھا تھا، اس میں جو ہے حکایت و بادہ و تریاق کا جو ذکر آیا ہے وہ 7ویں خط میں آیا ہے۔ غبار خاطرہ معاصرین کے مصنف کون ہیں؟ تو مالک رام۔ تذکرہ معاصرین کے مصنف مالک رام ہیں۔
عرفان صدیقی کا پورا نام کیا ہے؟ تو عرفان صدیقی کا پورا نام ہے محمد عرفان احمد صدیقی۔ عرفان صدیقی کا پورا نام ہے محمد عرفان احمد صدیقی۔ ہندوستانی لسانیات اور ہندوستانی صوتیات کے مصنف کون ہیں؟ تو محی الدین قادری زور ان دونوں کتابوں کے مصنف ہیں۔ ہندوستانی لسانیات اور ہندوستانی صوتیات کے مصنف محی الدین قادری زور ہیں۔ فاروقی کا قول ہے کہ اب میری مستقل رائے ہے کہ ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب حال ہی سے لے کر آج تک کے تمام اردو تنقید نگاروں میں سب سے اہم ہیں۔ یہ جمیل جالبی کے تعلق سے یہ خیال جو ہے احسن فاروقی کا ہے۔ عرفان صدیقی کا شعری مجموعہ عشق نامہ کے انتساب کس کی طرف ہے؟ تو خدا کے خزانوں کے نام اس کا انتساب ہے۔ عرفان صدیقی کا شعری مجموعہ عشق نامہ جو ہے اس کا انتساب خدا کے خزانوں کے نام کیا ہے انہوں نے۔ نذیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے، یہ قول شمس الرحمن فاروقی کا ہے نذیر اکبر آبادی کے تعلق سے کہ نذیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے۔ تنقیدی حاشیے کس کی کتاب ہے؟ تو مجنوں گورکھپوری اس کتاب کے مصنف ہے تنقیدی حاشیے کے۔ مولوی صاحب کی تنقید میں تحقیق کا رنگ جھلکتا ہے، مولوی عبدالحق کے بارے میں یہ خیال کس کا ہے؟ تو کلیم الدین احمد کا یہ خیال ہے کہ مولوی صاحب کی تنقید میں تحقیق کا رنگ جھلکتا ہے، یہ مولوی عبدالحق کے تعلق سے کلیم الدین احمد کا خیال ہے۔ تنقید و تحلیل کس کی تخلیق ہے؟ تو شبیہ الحسن کی تخلیق کا نام ہے، یعنی اس کتاب تنقید و تحلیل کتاب کے مصنف شبیہ الحسن ہے، تنقید و تحلیل کے مصنف شبیہ الحسن ہیں۔ ادبی سماجیات کس کی تصنیف ہے؟ تو محمد حسن کی تصنیف کا نام ہے ادبی سماجیات، ادبی سماجیات محمد حسن کی تصنیف ہے۔ جوش ملیح آبادی کے شعری مجموعے وہ نقاد جو معاصر ادب کا مطالعہ کرنے سے جی نہیں چراتا، ہر طرح اس میں مصروف و منہمک ہوتا ہے، ہمارے تعریف اور احترام کا مستحق ہے، یہ قول شمس الرحمن فاروقی کا ہے کہ وہ نقاد جو معاصر ادب کا مطالعہ کرنے سے جی نہیں چراتا، ہر طرح اس میں مصروف و منہمک ہوتا ہے، ہمارے تعریف اور احترام کا مستحق ہے، یہ قول شمس الرحمن فاروقی کا ہے۔ اردو املا نام سے کس نے کتاب لکھی تھی؟ تو رشید حسن نے اردو املا جو کتاب ہے اس کے مصنف ہیں رشید حسن خان اردو املا کے مصنف ہیں، اردو املا کتاب کا نام ہے اور اس کتاب کے مصنف ہیں رشید حسن خان۔ منٹو شناسی کس کی تخلیق ہے؟ تو شکیل الرحمن کی تخلیق ہے، یہ منٹو شناسی شکیل الرحمن کی تصنیف ہے۔ بڑی تنقید تخلیقی ادب سے کسی طرح کمتر نہیں ہوتی بلکہ وہ خود تخلیق ہو جاتی ہے، یہ قول آل احمد سرور کا ہے کہ بڑی تنقید تخلیقی ادب سے کسی طرح کمتر نہیں ہوتی بلکہ وہ خود تخلیق ہو جاتی ہے، یہ قول آل احمد سرور کا ہے۔ یا فراق حسن و جمال کی بولتی ہوئی روح کے شاعر ہیں، یہ گوپی چند نارنگ کا قول ہے کہ فراق حسن و جمال کی بولتی ہوئی روح کے شاعر ہیں، یہ گوپی چند نارنگ کا قول ہے فراق گورکھپوری کے تعلق سے کہ حسن و جمال کی بولتی ہوئی روح کے شاعر ہیں۔ فراق کی شاعری حقیقی شاعری کی بہترین مثال ہے، یہ یاس یگانہ چنگیزی کا قول ہے کہ فراق کی شاعری حقیقی شاعری کی بہترین مثال ہے۔ اشتر و سوزن کس کی تخلیق ہے؟ تو یہ قاضی عبدالودود کی کتاب ہے اشتر و سوزن، اس کتاب کے مصنف ہیں قاضی عبدالودود۔ شب درمیاں کس کی تخلیق ہے؟ تو عرفان صدیقی کی تخلیق ہے، یہ شب درمیاں عرفان صدیقی کی شعری مجموعہ ہے، شب درمیاں عرفان صدیقی کا شعری مجموعہ ہے۔ اقبال کا فن، ادبی تحریریں، ادبی تنقید اور اسلوبیات، یہ گوپی چند نارنگ کی تصانیف ہیں۔ اقبال کا فن، ادبی تحریریں، ادبی تنقید اور اسلوبیات گوپی چند نارنگ کی تصانیف ہیں۔ تنقید اور مجلسی تنقید کس کی تخلیق کا نام ہے؟ تو یہ وزیر آغا کی تصنیف ہے، تنقید اور مجلسی تنقید، یہ اس کتاب کے مصنف ہیں وزیر آغا۔ دائرے اور لکیریں کس کی تخلیق ہے؟ تو وزیر آغا کی تخلیق ہے، دائرے اور لکیریں اس کتاب کے مصنف ہیں وزیر آغا۔ فرضی لطیفہ کس کی نظم ہے؟ تو اکبر الہ آبادی کی نظم ہے، فرضی لطیفہ اکبر الہ آبادی کی نظم ہے۔ اردو کا پہلا مرثیہ نگار کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو اشرف بیابانی کو اردو کا پہلا مرثیہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ شمالی ہند کا پہلا مرثیہ نگار کون ہے؟ تو روشن علی شمالی ہند کا پہلا مرثیہ نگار ہے، روشن علی شمالی ہند کا پہلا مرثیہ نگار ہے۔ نوسرہار کب لکھی گئی؟ تو نوسرہار 1503 عیسوی میں لکھی گئی، نوسرہار کب لکھی گئی؟ تو نوسرہار جو ہے 1503 عیسوی میں لکھی گئی۔ مرثیے کے شکل اور اجزائے ترکیبی کس نے متعین کیے؟ تو میر زمین نے مرثیے کے شکل اور اجزائے ترکیبی کو متعین کیا۔